بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم شاد عظیم آبادی کی غزل تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کے متن کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان کی مشہور غزل ہے، اس میں کیا خاص بات ہے۔ سب سے پہلے ہم متن کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی غزل پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، کسی مسجد میں بہکایا گیا ہوں۔ دل مضطر سے پوچھے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ ستایا آ کے پہروں آرزو نے، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہ ان کی مکمل غزل ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جیسے اس غزل میں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں اور کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ الجھایا بہلایا یہ قافیہ ہے، گیا ہوں یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قافیہ کی طرف۔ قافیہ بولتے ہیں ہم وزن الفاظ کو جو وزن میں ایک ہوں لیکن معنوی اعتبار سے ان کے معنی بالکل الگ الگ ہوں۔ جیسے کہ پہلے مصرے میں ہے، دوسرے میں ہے، پھر چوتھے میں ہے، چھٹے میں ہے، آٹھویں میں ہے، 10ویں میں ہے، 12ویں میں ہے، 14ویں میں بھی ہے، 16ویں میں بھی ہے، 18ویں میں ہے۔ مطلب جو اس سائڈ جو ہے اس میں قافیے کا التزام کیا گیا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے میں ہے، جیسے الجھایا بہلایا، اس کے بعد آیا، پھر بہکایا، لایا، اٹھوایا، پایا، منوایا، اٹھوایا، لایا۔ یہ قافیہ ہیں۔ قافیہ بولتے ہیں ہم وزن الفاظ جو سنائی تو ایک دے لیکن معنوی اعتبار سے الگ الگ ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ردیف کی طرف۔ ردیف بولتے ہیں ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے بھی ایک ہوں اور سنائی بھی ایک دے۔ جیسے گیا ہوں پہلے شعر کے دونوں مصرے میں اور باقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں یہ التزام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سے آخری شعر کی طرف، جسے بولتے ہیں مقطع۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، شاد تخلص ہے، اصلی نام ان کا ہے علی محمد، سید علی محمد اصلی نام ہے جو باپ دادا نے رکھا۔ شاد ان کا تخلص ہے جو انہوں نے اپنے استاد الفت صاحب کے مشورے پر رکھا۔ تو یہ مقطع کا شعر ہوگا، اسے کہیں گے۔ اس کے بعد بیت الغزل ہم اس شعر کو کہیں گے جو پوری غزل میں جو سب سے اچھا شعر ہو۔ یہ ہر آدمی کے ثوابدید پر ہے، اسے کون سا شعر اچھا لگتا ہے۔ اگر میرے نزدیک دیکھا جائے تو میں کہوں گا لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کا بھی استعمال ہے۔ ثنائے اور بدائے کی ضرورت شعر میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ثنائے بدائے کا استعمال شعر میں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ شعر میں حسن پیدا ہو اور بات اچھی طرح سے ظاہر ہو سکے۔ گویا ہم دیکھتے ہیں کہ ثنائے اور بدائے کا استعمال شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے شعر کی تشریح کی طرف۔ شاعر کہتا ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ بات ہمیں ظاہر ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی شعر کا دو معنی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔
کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رشید احمد صدیقی صاحب زندہ تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے، انہوں نے اقبال کی ایک نظم پڑھائی طلبہ کے درمیان۔ طلبہ میں سے کسی نے کہا کہ سر مجھے اس بات سے اختلاف ہے، اس کا معنی اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، رشید صاحب نے کہا چلو اقبال صاحب زندہ ہیں، ہم دونوں اپنی اپنی چیزیں بھیج کر ان سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ کون سا معنی زیادہ بہتر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ دونوں اشعار کی تشریح گئی تب انہوں نے کہا میں ان دونوں اشعار سے الگ معنی میں نے سوچا ہوا تھا، لیکن تو اس سے بات ظاہر ہوئی کہ شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور کئی معنی ہوتے بھی ہیں۔ ایک مجازی معنی ہو سکتا ہے، ایک حقیقی معنی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنے والے پر اور پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی شعر کو کس انداز سے لیتا ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہمیں بھیج دیا گیا ہے۔ آرزویں حسرتیں دنیا میں انسان کے پاس اتنی ہوتی ہیں کہ کسی کی کم نہیں ہو، کسی کی حسرت پوری نہیں ہوتی ہے، انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ کیفی اعظمی کہتے ہیں 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ تو اس طرح سے شاعر کہہ رہا ہے کہ تمناؤں میں مجھے خواہشات میں دبا دیا گیا ہے، الجھا دیا گیا ہے، اور کھلونا دے کے دنیا کو کہا ہے کھلونا، کیونکہ غالب نے کہا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ دنیا کو تماشا کہا گیا ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ دنیا میں ہمیں بھیج دیا گیا ہے اور تمناؤں میں، آرزوؤں میں، حسرتوں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے اور کھلونے دے کے بہلا دیا گیا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ غزل کا ہر شعر اپنا معنی الگ دیتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہی غزل کے شاعر کو یہ پابندی کرنی ہوتی ہے کہ وہ ہر شعر کو الگ الگ نظریے سے دیکھے۔ اگلے میں کہتا ہے ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ یہاں شعر اب مجازی معنی میں لیتا ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے اس کی گلی اسے بہت پیاری ہے، کہتا ہے ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے، ہر چھوٹے چھوٹے ذرے سے میں آگاہ ہوں، مجھے واقفیت ہے، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، میرا ادھر سے بہت گزر ہوا ہے۔ اب یہاں جو آیا اور گیا ہے اس کی وجہ سے شعر میں صنعت تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ اسے بولتے ہیں صنعت تضاد۔ شعر میں ایسے الفاظ کا آنا جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، ایسے الفاظ آ جائیں جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، اسے ہم شعری اصطلاح میں صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، دیر بولتے ہیں مسجد کا الٹا دیر ہے، دیر و حرم بولتے ہیں ہم، دیر بولتے ہیں مندر کو بول سکتے ہیں۔ نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، مندر کی طرف ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھتے ہیں، مطلب کفر کی طرف ہمارا ذہن اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ کسی مسجد میں بہکایا گیا ہوں، میرا تصور، میرا ایمان مسجد پہ ہے، یعنی اسلام قبول کیا ہے ہم نے، اسی لیے ہمارا ذہن مندر کی طرف نہیں جاتا ہے یا ہندوازم کی طرف نہیں جاتا ہے، مشرکین کی طرف نہیں جاتا ہے، اسی بات کو کہا گیا۔ یہاں بھی دیر اور مسجد یعنی دیر و حرم لا کر تضاد پیدا کر دیا گیا ہے۔ دل مضطر سے پوچھ ہے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ مضطر بولتے ہیں بے چین، بے قرار، بے اختیار، ایسا دل جو بے چین ہو۔ کہتا ہے رونق بزم، محفل میں جو رنگینی ہے اس سے کہتا ہے کہ دل مضطر سے، بے چین دل سے پوچھو کہ میری کیا کیفیت ہے، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، یہاں مجھے زبردستی لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ اگلے شاعر کہتا ہے سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ محشر بولتے ہیں قیامت کے دن کو، شور محشر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت جب آئے گی صبح کا وقت ہوگا، سویرا ہے بہت اے شور محشر، محشر کا شور کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سویرا بہت ہے، ابھی بیکار میں اٹھوایا گیا ہوں، ابھی اٹھانے کا فائدہ نہیں ہے، سویرا بہت ہے، ابھی تھوڑا سا دن اور نکل جانے دیا جائے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے ستایا آ کے پہرو آرزو نے، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں۔
آرزو بولتے ہیں خواہش کو، تو کہہ رہا ستایا آ کے پہروں، پہروں پہر بولتے ہیں دوپہر سہ پہر، تو یہی پہر ہے۔ ستایا آ کے پہروں آرزو نے، آرزو انسان کی، انسان کی خواہشیں، انسان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی ہے، کہہ رہا ہے پہروں پہروں مجھے آرزو نے ستایا، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں، اسی لیے میں دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا۔ اس شعر میں ہم اس کی تشریح کریں گے تو لگے گا کہ شاعر نے شراب پی ہے یا پھر اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے وہ کہ نہ تھا میں معتقد، میرا عقیدہ بالکل نہیں تھا، میں اعجاز بولتے ہیں کرشمہ کرامت کو، میں بولتے ہیں شراب کو، تو کہہ رہا ہے نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، شراب کے اعجاز کا کرشمے کا میں معتقد نہیں تھا، قائل نہیں تھا، لیکن بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ میرے دوستوں نے مجھے پلا پلا کر اس طرح مشکل سے منوا دیا ہے کہ میں بھی اس کا قائل ہو گیا ہوں۔ لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ لحد میں قبر میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے کیوں نہ جاؤں، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جب کسی میت کو دفن کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، لیکن شاعر نے کہا کہ اس کی دوسری وجہ تلاش کی اور کہا کہ مجھے قبر میں اسی لیے منہ چھپا کر جایا جا رہا ہے کیونکہ میں بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں، مجھے بھری محفل سے اٹھوا کے لے جایا گیا، اس لیے مجھے شرمندگی کے احساس سے مجھے لحد میں منہ چھپا کر جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں صنعت حسن تعلیل ہے۔ حسن تعلیل بولتے ہیں شعر میں ایسی وجہ بیان کرنا جو اصلی وجہ نہ ہو لیکن شاعرانہ علت اس میں پائی جائے۔ غزل کا آخری شعر ہے جسے مقطع کہیں گے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا بولتے ہیں کہاں، کہاں میں اور کہاں اے شاد دنیا، دنیا اور مجھ میں کتنا فرق ہے، دنیا میں عیاری ہے مکاری میں اور میں صاف و شفاف ہوں، اب میں کہاں سے کہاں لایا گیا ہوں۔ یہ میرے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ مجھے ایسی جگہ ڈھکیل دیا گیا ہے جہاں میرے مزاج کا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کئی اہم شاد عظیم آباد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا گیا ہے۔ آبرو اس لیے کہ انہوں نے عظیم آباد کی ادبی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں، وہاں کی آب و ہوا کو بہترین کرنے میں اور اپنے نام کو نمایاں مقام تک پہنچانے میں کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ شاد عظیم آبادی کے کئی اشعار آج ضرب المثل بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیں، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ اگلا شعر دیکھیں، دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئے کئی دور ہو گئے۔ اگلا شعر دیکھیں، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ اگلا شعر دیکھیں، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ انہی وجوہات کے بنا پر سید سلیمان ندوی نے شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کہا ہے، یعنی میر درد و غم کا شاعر ہے۔ اسی طرح شاد عظیم آبادی نے درد و غم کی شاعری کی ہے، اور انہوں نے دبستان عظیم آباد کو بام عروج تک پہنچانے میں کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔